بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الانسان علمہ البیان والصلاة والسلام علی رسولہ الذی اوتی جامع الکلام وعلی آلہ واصحابہ الکرام الذین بلغوا الاحکام بفصیح الکلام۔ آج دروس البلاغہ میں ہمارا 27 نمبر سبق ہے، جس میں ہم معرفہ کی تیسری قسم اسم اشارہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئیے عبارت کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَأَمَّا اسم الاشارۃ، اور بہرحال اسم اشارہ جو ہے فَيُؤْتَى بِهِ، تو اسے لایا جاتا ہے اذا تغین طریقا، جب طریقہ متعین ہو جائے، لِإِحْضَارِ معناہ، اس کے معنی کو حاضر کرنے کے لیے، یعنی مخاطب کے ذہن میں۔ یعنی بہرحال اس میں اشارہ جو ہے تو اسے اس وقت لایا جاتا ہے جبکہ وہ اپنے معنی کو، یعنی شے مخصوص کی جو معنی ہے اسے مخاطب کے ذہن میں حاضر کرنے کے لیے بطور ایک طریقہ کے متعین ہو جائے۔ کا قول کا، جیسا تیرا یہ کہنا، بینی ھذا، مشیرن الی شیء، کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، لا تعرف له اسما ولا وصفا، جس کا نہ تم نام جانتے ہو اور نہ ہی کوئی وصف۔ کا قول کا، جیسا تیرا یہ کہنا، بینی ھذا مشیرن الی شیء، کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، لا تعرف له اسما ولا وصفا، کہ جس کا نہ تو تم نام جانتے ہو اور نہ ہی کوئی وصف۔ تو یہاں پر اسم اشارہ کا مقصد اصلی بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اسم اشارہ کا استعمال ایسے موقع پر کیا جاتا ہے جبکہ مشار الیہ کی مراد کو مخاطب کسی طریقے سے سمجھ جائے اور اس چیز کو مخاطب کے ذہن میں لانے کا ذریعہ صرف اشارہ حسیہ ہی ہو۔ جیسے کسی دکاندار کے سامنے کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنا، بے لہذا یہ چیز مجھے بیچ دو۔ مثال مذکور میں متکلم ھذا اسم اشارہ کا سہارا لینے پر اس وجہ سے مجبور ہوا کہ وہ مشار الیہ کے نام اور اس کے وصف سے ناواقف ہے، اس لیے بائع کے ذہن میں مشار الیہ کا تصور جمانے کے لیے اس کے سامنے صرف یہ ایک ذریعہ اشارہ حسیہ ہے، لہذا اشارہ حسیہ کے ذریعے سے وہ اپنے مقصود کو بیان کر رہا ہے، کیونکہ سامنے جو چیز پڑی ہے تو وہ نہ تو اس کا نام جانتا ہے اور نہ ہی کوئی وصف، اس لیے کہتا ہے بینی ھذا۔ تو بھائی یہ اسم اشارہ کا اصلی غرض ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں، اما اذا لم یتعین طریقا لذالک، رہا اس صورت میں کہ جب اس کے لیے بطور ایک طریقہ کے متعین نہ ہو، فیکون لاغراض اخری، تو پھر یہ دوسرے مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اس میں اشارہ کا غرض اصلی تو ہم نے پڑھا کہ یہ ایسے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے جبکہ مشار الیہ کی مراد کو مخاطب کسی طریقے سے سمجھ جائے اور اس چیز کو مخاطب کے ذہن میں لانے کا ذریعہ صرف اور صرف اسم اشارہ ہو، یعنی اشارہ حسیہ ہی ہو۔
لیکن اگر اس میں اشارہ بحیثیت ایک طریقے کے متعین نہیں ہوتا، یعنی اس طور پر کہ اس میں اشارہ ہی سے شے میں تعریف کا معنی پایا جائے، بلکہ دوسرے طریقے سے بھی اس میں تعریف کا معنی لایا جا سکتا ہے، اور پھر بھی وہاں پر اس میں اشارہ استعمال کیا جائے، تو وہاں پر اس میں اشارہ جو ہے وہ دیگر معانی اور مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ اظہار الاستغراب، غرابت کو ظاہر کرنے کے لیے، ندرت کو ظاہر کرنے کے لیے، نحو جیسے کم عاقل اغیت مذاہبہ، کتنے ہی عقل مندوں کو اغیت تکا دیا ہے، مذاہبہ ان کے رزق کے راستوں نے، جاہلین اور کتنے ہی جاہل ایسے ہیں، تلقاہ مرزوقا جن کو تم خوشحال اور دولت مند پاؤ گے، ھذا الذی یہی وہ چیز ہے، ترک الاوہام حائرتن جس نے عقلوں کو حیران کر رکھا ہے، وسیر العالم النحریرا اور ماہر عالم کو، النحریر بمعنی ماہر عالم کو، سیرا زندیقن بے دین بنا دیا ہے۔ اب یہاں پر عاقل اس کی جمع عقلا آتی ہے بمعنی عقل مند، اور یہ واحد مذکر کا سیاہ ہے اس میں فاعل کا، باب ضرب یضربو سے۔ اغیت یہ باب افعال سے ہے، واحد مؤنث غائب، پہلے ماضی معلوم اسباب افعال، جیسے اغیا یغی اغیاءن بمعنی عاجز بنا دینا، تکا دینا۔ مذاہب یہ جمع ہے مذہب کی، اور اس کا معنی ہے طریقہ اور راستہ، یہاں پر حصول معاش کے طریقے مراد ہیں۔ جاہل جمع اس کی جہلا آتی ہے، اور باب سمع یسمعو سے یہ واحد مذکر اس میں فاعل کا سیاہ ہے بمعنی نادان۔ جہل یجہل جہالتن باب سمع یسمعو سے بمعنی ناواقف ہونا۔ تلقا یہ واحد مذکر مخاطب کا سیاہ ہے، لقی یلقا لقاءن باب سمع یسمعو سے بمعنی ملاقات کرنا، پانا۔ مرزوقن یہ اسم مفعول کا سیاہ ہے، واحد مذکر پاس اسم مفعول کا، باب نصر ینصرو سے۔ رزق یرزق رزقن بمعنی روزی دینا۔ ترکا یہ سیاہ واحد مذکر غائب کا ہے، باب نصر ینصرو سے، ترک یترک ترکن بمعنی چھوڑ دینا۔ اوہام یہ وہم کی جمع ہے بمعنی خیال۔ حائرتن یہ واحد مؤنث اسم فاعل کا سیاہ ہے، باب سمع یسمعو سے۔ حارا یحارو حیرتن بمعنی حیران کرنا۔ سیر یسیرو تسعیرن باب تبعید سے ایک حالت سے دوسرے حالت میں بدل دینا۔ نحریر جمع اس کی نہاریر آتی ہے بمعنی عقل مند ماہر۔ زندیق اس کی جمع زنادیق آتی ہے بمعنی بے دین۔ تو اس شعر میں محل استشہاد جو ہے ھذا الذی ترک الاوہام ہے،
کم عاقلن عاقلن، کتنے ہی عقل مند ہیں، اغیت مذاہبہ، کہ جنہیں تکا دیا ہے ان کے معاش کے راستوں نے، وجاہل جاہل، اور کتنے ہی جاہل ہیں ایسے، تلقاہ، کہ تو ان سے ملے گا، ملاقات کرے گا، تو ان کو پائے گا، مرزوقاً، دولت مند۔ تو یہ بات جو ہے، ھذا الذی ترک الاوہام حائرۃ، یہی وہ چیز ہے جس نے عقلوں کو حیران کر رکھا ہے، وصیر العالم النحریر زندیقا، اور ماہر عالم کو بے دین بنا دیا ہے۔ تو اس شعر میں محل استشہاد جو ہے ھذا الذی ترک الاوہام ہے، یہاں پر شاعر نے اس میں اشارہ کو غرابت کے اظہار کے لیے استعمال کیا ہے، اور وہ اس طور پر کہ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ عقل مند تو ذریعہ معاش کے لیے پریشان رہتا ہے، جبکہ ناخواندہ، ان پڑھ اور جاہل کو بآسانی ہر چیز مہیا رہتی ہے، اور اسے کوئی فکر دامنگیر نہیں ہوتی۔ اسی چیز نے لوگوں کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ حالانکہ شعر مذکور میں دوسرا طریقہ بھی ممکن تھا کہ کہتا کہ کون العالم محروما و کون الجاہل مرزوقا، مگر چونکہ مقصد اظہار غرابت اور ندرت کا بیان تھا، غرابت کو بیان کرنا مقصود تھا، تو اس کے لیے اس میں اشارہ ہی کو استعمال کیا گیا۔ آئیے اب ان اشعار کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ کم عاقلن عاقلن، کم ممیز، عاقلن موکد ہے، اور جو دوسرا عاقلن ہے یہ اس کی تاکید کے لیے آیا ہے، پھر موکد اور تاکید مل کر یہ تمییز ہے ممیز کے لیے، پھر ممیز تمییز مل کر یہ مفعول بھی مقدم ہوا اغیت فعل کے لیے۔ آیت جو ہے یہ فعل ہے، مذاہبہ، یہ مذاہب مضاف اور ہو ضمیر مجرور متصل محل مجرور ہو کے مضاف الیہ، پھر یہ دونوں مل کر یعنی مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ مرکب اضافی ہو کر یہ فاعل ہے آیت فعل کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مقدم کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ آگے واو عاطفہ ہے، جاہلن جاہلن، اس سے پہلے کم ممیز محذوف ہے، اور جاہلن جاہلن پھر سے موقع تاکید مل کر یہ تمییز ہوئی اس کے لیے یعنی ممیز کے لیے، پھر ممیز اور تمییز مل کر یہ مفعول بھی مقدم ہوا تلقا فعل کے لیے۔ تلقا فعل با فاعل، اور ہو ضمیر جو ہے یہ ذوالحال ہے، اور استحال اس کے لیے جو ہے وہ مرزوقہ ہے، پھر ذوالحال اور حال مل کر یہ مفعول بھی مؤخر ہوا تلقا فعل کے لیے، پھر تلقا فعل با فاعل اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ جملہ معطوفہ ہوا۔ اسی طرح ھذا الذی ترک الاوہام حائرۃ وصیر العالم النحریر زندیقا، ھذا اس میں اشارہ مبتدا موصولہ، ترکا فعل، فعل با فاعل کیونکہ اس میں وہ ضمیر مستتر جو ہے اس کے لیے فاعل بنے گا، الاوہام مفعول بھی اول، اور حائرۃ مفعول بھی ثانی، پھر فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہے ما قبل کے اسم موصول کے لیے، پھر موصول صلہ مل کر یہ خبر ہوئی ما قبل کے مبتدا کے لیے، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے، صیرہ فعل با فاعل، العالمہ موصوف، النحریرہ اس کے لیے صفت، اور پھر دونوں مل کر مفعول بھی اول، زندیقہ مفعول بھی ثانی، پھر فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ تو بھائی دیگر اعراض میں سے
پہلا عرض جو ہے اس میں اشارہ کے استعمال کا وہ ہے ندرت اور غرابت کے اظہار کے لیے، تعجب کے اظہار کے لیے۔ اسی طرح وَكَمَالِ الْعِنَایَةِ بِهِ، یعنی کبھی غایت توجہ کے لیے، غایت توجہ کے لیے بھی اس میں اشارہ کو استعمال کیا جاتا ہے، نحو جیسے هَذَا الَّذِي، یہی وہ شخصیت ہے، هَذَا الَّذِي، یہی وہ شخصیت ہے، تعرف البطحاء وطأته، تعرف کی جانتی ہے، بطحاء سرزمین بطحا، وطأته اس کے نشان قدم کو، یہی وہ شخصیت ہے کہ جس کے نشان قدم کو سرزمین بطحا بھی جانتی ہے۔ والبیت یعرفہ، بیت اللہ شریف بھی اسے پہچانتا ہے۔ والحل والحرم، اور حل اور حرم بھی ان سے واقف ہے۔ اب یہاں پر تعرف، یہ واحد مؤنث غائب کا سیغہ ہے، فعل مضارع معلوم کا، باب ضرب یضرب سے بمعنی پہچاننا۔ بطحاء اس کی جمع بطائح اور بطحاوات آتی ہے، اور اس کا لغوی معنی ہے کشادہ نالا، جس میں ریت اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوں۔ یہاں پر اس سے مراد مکہ کی پتریلی زمین ہے۔ وطأۃ نشان قدم کو کہتے ہیں۔ حل یہ حرم سے خارج کو کہتے ہیں، جو حرم سے خارج ہے، حل وہ جگہ۔ تو بھائی یہاں پر یہ بتایا گیا کہ کبھی کبھار اس میں اشارہ جو ہے اس کے لانے کا مقصد یہ ہوا کرتا ہے کہ مشار الیہ پر مخاطب کی پوری توجہ ہو جائے، تاکہ مشار الیہ دوسروں سے بالکل ممتاز ہو جائے۔ اب یہاں پر جو شعر مذکور ہے اس کا شانی ورود یہ ہے کہ ہشام بن عبد الملک حج کے لیے گیا تو حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے آگے بڑھا، تو ہجوم کی وجہ سے آگے نہ بڑھ سکا اور نہ ہی کسی نے جگہ توڑ دی۔ اتنے میں امام زین العابدین بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور حجر اسود کی طرف بڑھے تو تمام لوگ آپ کے راستے سے ہٹ گئے، اور آپ نے نہایت آسانی سے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ تو مشیر اور وزراء نے ہشام بن عبد الملک سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں انہیں نہیں جانتا۔ تو فرزدق شاعر جو ہے وہ قریب ہی کھڑا تھا، اس نے فوراً کہا میں انہیں خوب پہچانتا ہوں اور آپ کی مدح میں اشعار کہے، اور ان میں سے ایک شعر یہ بھی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کی رفتار کو عرب کی پتریلی زمین اچھی طرح پہچانتی ہے، اور جس کو بیت اللہ، حل اور حرم بھی پہچانتے ہیں، جس سے خانہ کعبہ اور حل اور حرم کا سارا علاقہ اچھی طرح واقف ہے۔ تو بھائی شاعر نے موصوف کی طرف پوری توجہ مبذول کرانے کے لیے اس میں اشارہ کا استعمال کرتے ہوئے کہا ہے کہ ھذا الذی، یہی وہ شخصیت ہے، یعنی امام زین العابدین جو ہے دوسروں سے بالکل منفرد اور ممتاز ہے۔ وہ ایسی خوبیوں کے مالک ہیں جو دوسروں میں نہیں پائی جاتی۔ ان کے اوصاف ایسے ہیں جو آنکھوں سے بھی محسوس ہوتے ہیں،
اور غیر ذوی العقول چیزیں بھی ان کو جانتی ہے۔ یعنی محل استشہاد جو ہے اس شعر میں وہ ہے ھذا الذی تعرفہ۔ تو اس شعر میں علم کے بجائے اس میں اشارہ ھذا الذی کہا تاکہ سننے والوں کی پوری توجہ امام کی طرف ہو جائے۔ تو بھائی کبھی توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے، توجہ کو ایک طرف منتقل کرنے کے لیے، اس کے لیے بھی اس میں اشارہ استعمال کیا جاتا ہے۔ آئیے اب اس شعر کی ترکیب بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ھذا اس میں اشارہ مبتدا، الذی موصولہ، تعرف فعل اور البتحاء اس کے لیے فاعل، وطأتہ یہ مرکب اضافی ہو کر مفعول بہ۔ پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر یہ صلہ ہوا ما قبل کے موصول کے لیے، پھر موصول صلہ مل کر یہ خبر ہوئی مبتدا کے لیے، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے۔ البیت معطوف علیہ، والحل والحرم یہ دونوں معطوفات ہیں، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ مبتدا۔ یعرف فعل اور اس میں ضمیر جو ہے اس کا فاعل، اور ہو ضمیر منصوب متصل یہ مفعول بھی ہے، پھر یہ جملہ ہو کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہے مبتدا کے لیے، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ جملہ معطوفہ ہوا۔ آئیے عبارت میں آگے بڑھتے ہیں۔ وَبَيَانُ حَالِهِ فِي الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ، یعنی کبھی اس میں اشارہ جو ہے وہ مشار الیہ کے قرب اور بعد کی حال کی وضاحت کے لیے بھی لایا جاتا ہے، نحو جیسے ھذا یوسف، یہ یوسف ہے، نزدیک کے لیے، قرب کے لیے، وذاک اخوہ اور وہ اس کا بھائی ہے، وذالک غلامہ اور وہ اس کا غلام ہے۔ یعنی کبھی کبھی اس میں اشارہ لانے کا مقصد قرب یا بعد یا توسط میں مشار الیہ کا حال بیان کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر مشار الیہ کا قرب بیان کرنا مقصود ہو تو کہتے ہیں ھذا یوسف، یہ یوسف ہیں، اور توسط بیان کرنا مقصود ہو تو کہتے ہیں ذاک اخوہ، وہ ان کے بھائی ہیں، اور اگر مشار الیہ کا بعد بیان کرنا ہو تو کہتے ہیں ذالک غلامہ، وہ ان کے غلام ہے۔ اسی طرح والتعظیم، کبھی اس میں اشارہ جو ہے اس کے لانے کا مقصد مشار الیہ کی عظمت شان کو بیان کرنا ہوتا ہے، نحو جیسے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہی قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ تو اب اس آیت میں اس میں اشارہ کا استعمال جو ہے وہ قرآن کریم کی عظمت شان کو بیان کرتا ہے کہ صحیح اور صراط مستقیم کی رہنمائی صرف قرآن کریم ہی سے ہو سکتی ہے، یعنی یہی ایک ایسی کتاب ہے جس کے احکام کو مان کر چلنے سے انسان دنیا و آخرت دونوں کی بلائی سے بہرور ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں۔ اب اس آیت میں بھی
اس میں اشارہ کو تعظیم کے معنی کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی کتاب نہیں جو اس کے مماثل اور بلاغت و بیان میں اس جیسا اونچا مقام رکھتی ہو۔ پہلی مثال جو ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس میں اشارہ قریب استعمال ہوا ہے، اور دوسری مثال میں اس میں اشارہ بعید۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اشارہ قریب ہو یا بعید کی ہو، دونوں کو تعظیم کے معنی دینے کے لیے لایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دیگر اعراض میں پانچواں جو ہے وہ ہے والتحقیر، کہ کبھی اس میں اشارہ کے ذریعے مسند الیہ کی تذلیل اور تحقیر مقصود ہوا کرتی ہے، جیسے اھذا الذی یذکر آلہتکم، یہی وہ ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے۔ تو ابو جہل جو ہے، ابو جہل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ یہی وہ ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے، یعنی ان کی الوہیت اور معبودیت کی نفی کرتا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال فذلک الذی یدعو الیتیم، یہی ہے وہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ تو بھائی کبھی کبھار جو ہے اس میں اشارہ تحقیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔